وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کہہ دو اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے پیچھے چلو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ پچھلے خطبے میں یہ بات جاری تھی کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ اللہ سے تعلق یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب کسی شخص کو اس تعلق کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ کتنی بلند چیز ہے اور کتنی قدر و قیمت والی چیز ہے، تو یہ احساس انسان کو پوری دنیا سے، دنیا کے مال و متاع سے، اور جو دنیا میں طاقتیں بنی پھرتی ہیں جن کو لوگ طاقت کہتے ہیں، ایک مومن آدمی ان سب چیزوں سے بے نیاز اور بے خوف ہو جاتا ہے۔ اور اس تعلق کو بچانے اور محفوظ کرنے کے لیے، اس تعلق کو مزید پروان چڑھانے کے لیے، اس تعلق کو مزید اونچا کرنے کے لیے مومن ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کا ہے۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، اور اللہ نے قرآن مجید سے یہ بات ہم پر واضح کر دی کہ اللہ کے نزدیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عظمت والی ہستی اس کائنات میں اللہ نے بھیجی کوئی نہیں۔ یہ صرف اور صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی نبوت و رسالت کے لیے اور ان کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے اور ان کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں تھامنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں اور رسولوں سے عہد لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا
من النبیین میثاقہم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظمت والی کوئی ہستی اس کائنات میں نہیں آئی اور نہ قیامت تک ہوگی۔ لہذا مومن آدمی کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے، اور اس تعلق کو مومن جب سمجھ جاتا ہے، اس پر وہ تعلق آشکار ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، اس تعلق کے لیے بھی مومن بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کرتا۔ اور جب اس تعلق کا احساس ہوتا ہے، بات احساس کی ہے، میں پچھلے خطبے کے اندر بھی یہی بات عرض کی تھی، اور اب بھی میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا نقطہ یہی ہے کہ تعلق تو بہت اونچا ہے، سوال یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس بھی ہے کہ نہیں، کہ کتنی بڑی ہستی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور وہ تعلق کتنا عظمت والا اور کتنی قدر و قیمت والا ہے، ہمیں اس کا احساس ہے کہ نہیں ہے۔ انسان کے پاس جب دولت ہوتی ہے نا، مادی دولت، اور اسے پتہ ہو کہ یہ بڑی قیمتی دولت ہے، انسان اس کو بچانے کے لیے، اسے محفوظ رکھنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ پتہ چلے کہ یہ کائنات کی ساری دولتوں اور تمام تر خزانوں سے زیادہ قیمتی چیز ہے، تو پھر اس کو بچانے کے لیے، اسے محفوظ کرنے کے لیے، اسے پروان چڑھانے کے لیے، اسے ترقی دینے کے لیے ہر شخص پوری محنت کرے گا جو اس کے لیے مطلوب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے مومن کا، وہ بھی اصل میں ساری کائنات سے زیادہ قیمتی تعلق ہے، جب انسان اسے محسوس کر لے، جب اس کی نگاہوں پر اور اس کے دل دماغ پر اس تعلق کی اہمیت واضح ہو جائے۔ مسئلہ اصل میں یہی ہے، مشکل یہی ہے کہ ہمیں اس تعلق کی عظمت کا احساس نہیں۔ اب ذرا اور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدینے کے باہر سے آپ نے جو چھوٹے چھوٹے دستے مدینے کے آس پاس دور دراز تک پھیلا رکھے تھے نا، تاکہ مدینہ کے قرب و جوار سے گزرنے والے راستے اور قافلوں پر نظر رکھیں۔ یہ ایک نئی نئی اسلامی ریاست تھی، اس کی حفاظت کے لیے ایک قیدی کو پکڑ کے لائے اور مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پتہ ہے تمہارا قیدی کون ہے؟ عرض کی نہیں، اللہ کے رسول ہمیں تو پتہ نہیں۔ فرمایا یہ یمامہ کا سردار ہے، ثمامہ بن اسال۔ یمامہ کے ایک علاقے میں ایک قبیلہ تھا بہت بڑا، بنو حنیفہ، ان کا سردار۔ اور صورتحال کیا تھی کہ ثمامہ بن اسال کے علاقے سے گزرتے ہوئے 7 یا 8 صحابہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہوا تھا۔ گویا کہ بہت بڑا مجرم اور بہت بڑا شکار ہاتھ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات چیت کی، ہاں بھی ثمامہ، کیا ماذا عندک یا ثمامہ، کیا ارادے ہیں، کیا ہے تمہارے اندر کی بات، ذرا ہمیں بتاؤ، پروگرام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو احسان کر کے چھوڑ دو گے تو تمہارے احسان کی قدر کروں گا، ان تنعم علی شاکر، میں خاندانی بندہ ہوں، احسانات کی قدر کرنے والا ہوں۔ یہ احسانوں کی قدر کرنا بھی کسی کسی کی بس کی بات ہوتی ہے۔ احسانات بھول جانے، احسان فراموش ہو جانا، نمک حرام ہونا، یہ بہت سارے لوگوں میں خرابی پائی جاتی ہے، اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ احسان کو اور محسن کو یاد رکھنا بہت بڑی اخلاقی خوبی ہے، اپنے اندر یہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اگر نہیں ہے تو قدر کروں گا، ان تقتل تقتل زاد من۔ اس جملے کے
علماء نے دو مفہوم بیان کیے ہیں. اگر قتل کر دو گے تو تمہارا مجرم ہوں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ 7 یا 8 صحابہ کے خون سے ان لوگوں کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے. قتل کرو گے تو تمہارا مجرم ہوں، قصوروار بھی ہوں. یا بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر قتل کرو گے تو میرا خون میری قوم رائے گاہ نہیں جانے دے گی، بدلہ لینے والے آ جائیں گے. تیسری بات کیا، محمد اگر تمہیں کچھ مال چاہیے تو میرا قبیلہ بڑا مالدار ہے، بتاؤ کتنا مال چاہیے، تمہیں مال دے دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے آپ چلے گئے. کھانا آپ نے انتظام کیا تھا، بکری کا دودھ اور کھانا اچھا بہترین سردار کے پروٹوکول کے مطابق، اگرچہ وہ قیدی تھا، کھانا کھلایا گیا. اگلے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ماذا عندک یا ثمامہ، حامی ثمامہ کیا ارادے ہیں، کیا حالات ہیں تمہارے؟ اس نے کل والے 3 جملے دوبارہ دہرا دیے. آپ خاموشی سے چلے گئے. خدمت کا وہ سلسلہ وہ دوسرے دن بھی جاری رہا. تیسرے دن پھر آپ تشریف لائے. آپ نے پھر کہا ماذا عندک یا ثمامہ. اس نے پھر وہی جواب دیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ کی رسیاں کھول دو. گویا جو اس نے پہلی بات کہی تھی نا، اگر احسان کرو گے تو تمہارے احسان کی قدر کروں گا، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھوں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، رمش شناس، دور اندیشی انبیاء کرام پر بس ہوتی ہے، اور وہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے امام و سردار بن کے آئے تھے. فرمایا رسیاں کھول دو. ثمامہ وہاں سے نکلتے ہیں، قریبی باغ میں جا کے وہ نہا کے غسل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف آتے ہیں. آپ دیکھ کر حیران اور پوچھا ثمامہ کیا ہوا، تمہیں تو ہم نے آزاد کر دیا تھا کہ چلے جاؤ، تم واپس کی طرف کیسے آ گئے؟ تو اس نے سوال کا جواب یہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ دیا اس نے. اب اس حدیث میں علماء نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کافی سارے مسائل بیان کیے. میں ان کی طرف نہیں جاتا، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کی سب سے قیمتی متاع ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کو اس کا احساس ہو. احساس نہ ہو تو پھر بڑی سے بڑی قیمتی دولتیں بھی انسان کے پاس آتی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد کا جوتا ٹوٹ گیا، بازار سے مرمت کروایا. طالب علم بیچارہ مسافر تھا، پیسے تھے نہیں. جوتا مرمت کروانے کے بعد اس نے کہا بھائی جان پیسے نہیں ہیں میرے پاس، تو کوئی 1-2 مشتے قرآن و حدیث کے مجھ سے سیکھنے پوچھنے. جناب وہ تو کیا کہتے پارا چڑھ گیا اس کا. تو اب بھی کئی بندہ وہ ہتھے سے چھوٹ جاتے ہیں، پر تسی مولوی لوگ ہندے ہی ہیں جی، تو پیسے نہیں جائے گا تو پھر کام ہی نہیں سے کرنا فلاں یہ بڑا. بیچارہ بڑا پریشان ہو کے اپنے استاد گرامی کے پاس آ کے عرض کی کہ یہ صورت ماجرا پیش آیا. فرمایا بیٹا جوہر کی قدر و قیمت کا جوہری کو پتہ ہوتا ہے، علم کی قدر و قیمت وہ بیچارہ کیا جانا جوتے گانٹھنے والا. اب تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں عرض کر رہا ہوں کائنات کی سب سے عظیم چیز ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ احساس ہو. تو ہمارا مسئلہ عدم احساس کا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے، اس لیے اس تعلق کے لیے ہم قربانی نہیں دیتے. اس تعلق کو بچانے کے لیے کوئی بڑی سے بڑی قربانی کا ہمارے اندر داعیہ پیدا ہی نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. اس تعلق کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی اقدام نہیں ہے ہمارے پاس. بس جوں کہ توں جیسے تیسے ویسے زندگی گزر رہی ہے. ایک شخص تھوڑی بہت محنت اللہ کی توفیق سے محنت کر کے جس سٹیج اور مقام پہ آ گیا وہ وہیں کھڑا ہے. اس سے آگے بڑھنے کے لیے ایک قدم اٹھانے کا روادار نہیں ہے الا یشاء اللہ ربی. اب بات کیا کی ثمامہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کہنے لگے 3 باتیں کہیں انہوں نے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت سے پہلے کائنات میں سب سے زیادہ جس شخصیت سے مجھے نفرت تھی وہ آپ کی شخصیت تھی، لیکن اب کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہستی آپ کی ہستی ہو گئی ہے. سب سے حسین چہرہ مجھے آپ کا دکھتا ہے. سب سے زیادہ نفرت والی جگہ میرے نزدیک وہ آپ کا شہر مدینہ تھا، اور اب ساری کائنات سے عظیم کوئی زمین کا ٹکڑا میرے نزدیک ہے، آپ کا شہر مدینہ ہے. کائنات میں سب سے زیادہ نفرت جس مذہب اور دین سے تھی، اے پیغمبر وہ آپ کا دین تھا، اور اب سب سے زیادہ عزیز اور محبوب دین آپ کا دین ہو گیا ہے. اچھا یہ بات ہو گئی، یہ وہ تعلق کی بات میں کر رہا ہوں. یہ تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تعلق جڑ گیا ہے، کنیکشن ہو گیا ہے، اور پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے نبی کیا ہیں، اللہ کے نبی کا شہر مدینہ کیا ہے، اللہ کے نبی کا دین کیا ہے. یہ سمجھ آ گئی یہ بات. عمرہ کرنے چلے گئے، وہاں باتیں شاتیں ہوئیں جی. اس نے بتایا کہ میں مدینے سے ہو کے آیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں. لوگوں نے بڑے تانے دیے کہ تم بے دین ہو گئے ہو، لا دین ہو گئے ہو. اس نے کہا یہ تو پتہ چلے گا جب میں اپنے علاقے یمامہ میں پہنچوں گا، تب پتہ چلے گا تمہیں. اللہ کی قسم، یمامہ سے جتنی گندم تمہارے پاس آتی تھی سال میں، ایک دانہ بھی یمامہ سے مکہ نہیں آنے دوں گا. ایک دانہ بھی گندم کا کر دکھائی انہوں نے. موسم آیا، غلہ روک لیا مکے کا. تجارتوں کا تاجروں کا آنا جانا بند، غلے کی خرید و فروخت مکہ والوں سے چھوڑ دی، ختم. مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور قرابت داری کا، خونی رشتہ داریوں کا حوالہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں ہے، تو رشتوں کو نبھانے والا ہے. اب غور کریں ذرا، جن لوگوں کے ستانے سے اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں زندہ رہنا محال کر دیا تھا، عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا امیدیں رکھتے ہیں؟ جو جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، کیا ارادہ کر رہے تھے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا تو اس کو قتل کر کے جان چھڑا لیں، یا اسے مکہ سے دیش نکالنا دے دیں، یا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دیں. یہ فیصلے کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا امید رکھتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلہ رحمی کرنے والا ہے، تو رشتہ داریوں کا خیال رکھنے والا ہے، وہ رشتہ داری کا ناطہ دیتے ہیں، واسطہ دیتے ہیں تمہیں. وہ ذرا یہ ماما کے سردار کو خط لکھو، ہمارا غلہ بحال کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا کہ اے تماما، مکہ والوں کے ساتھ غلے کی جو خرید و فروخت پہلے ہوا کرتی تھی اسے پھر جاری کر دو. یہ ہے وہ بات، پوائنٹ، احساس کی بات. سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا خط پہنچنے کے بعد ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہ غلہ جو پہلے جایا کرتا تھا فوراً بحال کر دیا. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. بلکہ وہاں تو منظر ہی کچھ اور تھے، وہاں نیلی گردن جھکائی نہیں، وہاں تو گردن کٹائی ہوئے والا معاملہ تھا. کیا خیال ہے؟ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ گردنیں کٹانا اپنا اعزاز سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ وہ بڑھیا کا قصہ آپ کو یاد نہیں ہے جو غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا دودھ پیتا بیٹا لے کے آئی تھی؟ اے اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ساتھ لے جائیں. بی بی اس بیٹے کو کیا کریں گے؟ کڑیل جوانوں کی ضرورت ہے، ہم جنگ کریں گے کہ تیرے بیٹے کو سنبھال لیں گے. عرض کی نہیں اللہ کے رسول، بیٹے کو سنبھالنا نہیں ہے، یہ میں بیٹا اپنا آپ کو آپ کی ڈھال کے لیے دے رہی ہوں کہ جب دشمن کی طرف سے تیر آئیں گے میرے بیٹے کو ڈھال بنا لیجئے، آپ زندہ سلامت گھر آ جائیں گے. اس سے بڑی میرے لیے خوشی اور سعادت کی بات کیا ہوگی؟ احساس کی بات ہے. انہیں احساس تھا اس تعلق کا احساس تھا. ابو ایوب انصاری سے پوچھئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کتنا احساس تھا انہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے کہ آپ میرے گھر کے بالا خانے میں رہیں. جب آپ مدینہ پہنچے اوپر والے حصے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ نہیں، گھر والوں کے لیے اور میرے لیے آسان یہ ہے کہ میں نیچے والے حصے میں رہوں. وہ اوپر والے حصے میں گستاخی سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نیچے ہوں اور ہم اوپر چل رہے ہیں.
خیر اللہ کے نبی کی بات مانی، اور ایک دن رات، سردی کی رات، ٹھٹر سے ہی رات، غلطی سے مٹکے سے پانی چھت پر گر گیا، اور وہ پانی خطرہ تھا کہ نیچے اللہ کے رسول تک نہ پہنچ جائے۔ اپنا لحاف اتارتے ہیں دونوں میاں بیوی، اور اس پانی پر ڈال کے پانی خشک کر دیتے ہیں، خود ساری رات سردی کے اندر گزار دیتے ہیں۔ بات احساس کی ہے، اس تعلق کا احساس کہ کتنا عظیم تعلق ہے۔ اس کے لیے مال، متاع، گھر بار، مال متاع، باغات، جو کچھ بھی ہو، حتیٰ کہ جان بھی قربان ہو جائے اس تعلق کو بچانے کے لیے، تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ حضرات بات احساس کی ہم کر رہے تھے۔ ثمامہ بن عثال رضی اللہ عنہ نے وہ بات کہہ دی تھی اللہ کے نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی شخصیت اب سب سے محبوب، آپ کا دین سب سے محبوب، آپ کا شہر مدینہ سب سے محبوب، لیکن ثابت کرنے کا موقع تب آیا جب غلہ روکا ہوا تھا نا۔ خط آتا ہے تو غلہ فوراً جاری کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو سردار ہوں، میں تو منہ گال کڈی، میں تو ہی پوری کراں گا۔ کیا سرداری؟ ہر چیز قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اور آپ کی غلامی پر۔ حضرات آئیے ہم سوچیں ذرا، احساس کریں، سوچیں ذرا، ڈوب کے اپنے دلوں کے اندر ڈوبیں، غوطے لگائیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ اس تعلق کی عظمت کا ہمیں کتنا احساس ہے۔ کہاں کھڑے ہم؟ خود آپ اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں، اور یہ موضوع اپنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول سے تعلق کا موضوع، ذرا اپنے بچوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا کریں۔ اس تذکرے سے مجھے یقین اور امید ہے کہ دل زندہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور دلوں آج شروع کریں، کل کچھ اور ہوگا، اگلے جمعے کچھ اور ہوگا انشاءاللہ، پھر اگلے مہینے کچھ اور ہوگا، اور یہ سفر شروع ہو جائے تو اللہ کرے ہمیں اس تعلق کی عظمت کا احساس ہو جائے۔ اللہ سے تعلق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق۔ میں کہتا ہوں کہ اس کائنات کے جتنے بھی خزانے اللہ نے یہاں پیدا کیے ہیں، اتنے اور اتنے اور بھی اگر آ جائے خزانے، یہ سارے مل کے بھی پیارے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق ہے اس کی قدر و قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ میں اس تعلق کو سمجھنے، نبھانے اور اس کا احساس دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔